اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ذی الحجہ کا مقدس مہینہ ہے اور پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور اتوار کا مقدس دن ہماری زندگی میں یہ پہلا اتوار ہے ذی الحجہ کا۔ تو اس کے حوالے سے آج آپ کے سامنے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اور باوضو ہو کر 5 نمازوں کے درمیانی جو نماز ہے عصر والی، عصر کی نماز کے بعد 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کے یہ صفاتی نام اگر آپ نے اس وظیفے کے اندر، جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ نے اس کا وظیفہ کر لیا تو سمجھ لو کہ دنیا کے اندر اللہ نے آپ کے لیے رزق کے دروازے بالکل کھول دیے ہیں، اور ہر خواہش اللہ رب العزت آپ کی پوری فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر اگر طاقتور چیز ہے تو فقط ایک اللہ ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ایسا یہ اللہ کا کلمہ ہے جو 1,24,000 پیغمبروں کو ملا، اور اللہ کے پیغمبروں نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سوائے اللہ کے اس دنیا کے اندر اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ہماری مشکل کو آسان کرنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ہمیں روزی دینے والا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ جس انسان نے یہ کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اس دنیا کے اندر فقط ایک اللہ کی ذات ہے جو کہ سب کچھ کرنے والی ہے، تو خدا کی قسم وہ انسان اس دنیا میں کبھی بھی وہ خسارے میں نہیں رہے گا۔ اس کی یہ دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ بھی آپ اس انسان کے لیے روشن ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کلمہ ہے۔ اس کلمے کی فضیلت اللہ رب العزت نے اتنی بتائی ہے کہ اگر دن قیامت کا ہو، ایک پلڑے کے اندر یہ کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر اس پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، تو یہ جو کلمے والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اتنی اہمیت ہے اس کلمے کی۔ بس ہمارا تو یہ ایک بنا ہوا ہے، ہمارا دل لوگ نہیں مانتے اس چیز کو۔ کیوں ہم مسلمان پیچھے رہ چکے ہیں؟ کیوں ہمارے ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے؟ کیوں ہمارے ملک کا عدل کا جو نظام ہے وہ درم برم ہے؟ ہر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی مرضی کے ساتھ زندگی نہیں ملا رہا، اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں چلا رہا۔ اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں قانون بنا کر دیا، ہم نے اس کو چھوڑا ہے، جس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جو قومیں کلمہ نہیں پڑھتی تھی وہ ہم سے کتنی آگے چلی گئی ہیں آئی ٹی کے دور میں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں وہ ہم سے بے شمار کئی سال وہ آگے چلی گئی ہیں۔ اگر وہ یہاں پر آئیں تو وہ ہمیں دیکھ کر، ان ملکوں کو دیکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ 100 سال پیچھے ہے۔ یہ پھر اپنا اندازہ لگا لو، ہماری قوم جس کا نام مسلمان ہے، اس کے پیچھے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اس قوم کے لیڈر تھے۔
اب یہ سب سے پیچھے رہ گئی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے لا الہ الا اللہ نکل چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل چکا ہے، یقین نہیں بن رہا۔ اگر یقین بن جائے، خدا کی قسم، یہ ویرانگیاں جو ہیں یہ خوشحالیوں میں بدل جائیں، یہ بے رخیاں جو ہے یہ خوشیوں میں بدل جائے۔ صرف یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں مانتا، بس ہم زبان سے ضرور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا مطلب کا پتہ ہی نہیں ہے، دل میں یقین ہی نہیں ہے، اس کی تربیت ہی نہیں ہے، بس ہم نے ایک رٹا لگایا ہوا ہے۔ جیسے قرآن مجید ایک غلاف میں کپڑے میں لپیٹ کر ایک کونے میں رکھا ہوا ہے، تو صبح اٹھتے ہیں سورۃ یاسین پڑھ لی، سورۃ رحمان پڑھ لی، تو کچھ تو ایسے گھر ہیں کہ جدھر پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، ایک مقدس کتاب ہے، اگر اس کو سمجھ کر پڑھے، خدا کی قسم دنیا کی عظیم الشان قوم آپ ہو۔ لیکن کون ہے؟ کسی آدمی سے ادھر پوچھو گھروں میں، نہ کسی ماں کو پتہ ہے اس کا کہ قرآن کیا بتا رہا ہے۔ آپ پڑھ جو رہے ہو عربی ہے، عربی پڑھ رہے ہو، لیکن اس کے ترجمے کا نہیں پتہ، وہ یہ نہیں پتہ کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بندہ باہر ہے فارن ملک میں، وہ آپ کو خط بھیجتا ہے، تو وہ خط جب بھیجتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر خود پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اس خط کے اندر کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، فلاں تاریخ کو شادی کریں گے، یہ سامان لے لیں، یہ زیور لے لیں، یہ کپڑے لے لیں، میں اتنے پیسے جو ہے وہ سینڈ کر رہا ہوں، تو یہ اپنے معاملات درست کر لیں، میں فلاں تاریخ کو پہنچ جاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ باہر سے آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے خط لکھا تھا، اس پر ان سب لوگوں نے عمل کیا، تو کیا ہوا؟ ان کے گھروں میں کوئی مسائل نہیں بنے، صحیح طریقے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری اور وقت جو ہے وہ گزر گیا۔ اب یہ قرآن مجید اللہ کا خط ہے جو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے، تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، سورۃ یاسین کیا کہہ رہی ہے، سورۃ فاتحہ کیا کہہ رہی ہے، سورۃ رحمان کیا کہہ رہی ہے، سورۃ والتین کیا کہہ رہی ہے، سورۃ النساء کیا کہہ رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل کیا کہہ رہی ہے۔ سوچو تو صحیح، بس ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے، بس پڑھ رہے ہیں، ایک روٹین ہے، لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ کہہ رہا ہے۔ جب تک آپ کو پتہ نہیں لگے گا تو آپ کی زندگی کیسے بدلے گی؟ آپ کا گھر کیسے تبدیل ہوگا؟ آپ بیٹی کو کیسے سمجھائیں گے کہ پردہ کرو؟ اپنے والدین کا کیسے احترام کرو گے؟ اس قرآن کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن کو سمجھتے تو پھر عمل کرتے نا، اگر قرآن کو سمجھتے تو پھر بے حیائی ختم ہوتی نا، اگر قرآن کو سمجھتے تو پھر بڑوں کا ادب ہوتا نا، اگر قرآن کو سمجھتے تو بچوں کے ساتھ شفقت ہوتی نا، اگر قرآن کو سمجھتے تو یتیموں کا حق جو ہے وہ نہ مارتے، اگر قرآن کو سمجھتے تو سر عام شرابیں نہ پیتے۔ یہ صرف اس لیے ہے، ایک نہ سمجھی ہے، پتہ ہی نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ ہماری زبان چونکہ اردو ہے تو وہ عربی میں ہے، ہم نے آج تک کوشش ہی نہیں کی کہ اس کو سمجھے، بس صبح اٹھے اپنی زندگی اپنی مرضی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ وقت گزر جائے گا تو پھر ادھر آپ اللہ جب پوچھے گا تو پھر کیا جواب دو گے؟ کیا کرو گے؟ جتنے ظلم و ستم اس دنیا کے اندر تم کر رہے ہو تو پھر اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ بس ادھر شرمندگی ہوگی اور وہی جنت آپ کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو
خدا را ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو بدلو، قرآن مجید کو سیکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھو کہ یہ کیا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اس مہینے کے اندر، کل اتوار کا دن ہے، 5 نمازیں ہیں، 2 پہلے والی اور 2 آخر والی، یہ چھوڑ کر عصر کی نماز کے بعد آپ نے جب نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا صفاتی نام یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یہ 3 ہیں صفاتی نام، یا رحمانو، یا رحیمو، یا رزاقو۔ یہ 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس مہینہ ذی الحجہ کے اندر کل اتوار کا دن ہے، اور یہ اتوار کا وظیفہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو 1 ہفتے کے اندر اپنا دیکھنا، گھر کے اندر جتنی پیسے کی کمی ہے، اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے، صرف یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں۔ جیسے قرآن مجید کے سورتوں کو پڑھتے رہے سمجھا نہیں، نماز پڑھتے رہے سمجھا نہیں، کلمہ پڑھتے رہے سمجھا نہیں، اسی طریقے سے یہ ایک اللہ کے ایسے 3 نام ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو کبھی یہ عمل نہ چھوڑیں، صرف یہ ناسمجھی کی علامت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام رشتہ داروں کو، فیملیز کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ سینڈ کرو، تاکہ ان کی زندگی بدلے، ان کی لائف بدلے، اور یہ اس وظیفے سے اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دیں گے، نہ کوئی سونے کی کمی رہے گی، نہ کوئی پیسے کی کمی رہے گی، نہ کوئی گھر کی کمی رہے گی، نہ کوئی بیماری گھر کے اندر آئے گی۔ اللہ پاک سب آپ کے معاملات درست فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔